جواب ملے گا۔ ریکان جو عمران خان اور جنرل فیض اور ان کے بقایا جات جو تھے، انہوں نے جو پختون سرزمین کو اس آگ کے کھیل میں ایک دفعہ پھر دھکیل دیا ہے، تو اس کے خلاف آئے ہوں۔ اللہ خیر کرے۔ ابھی بریک کے بعد پھر مدعو کیے، پھر دیکھیں گے عدالت کیا کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جو طالبان کی آبادکاری ہوئی ہے اس سے صورتحال خراب ہوئی ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، طالبان کی جو آبادکاری ہوئی ہے اس سے صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میری قوم وہ بدقسمت قوم ہے جس کی شہادتیں بھی ٹی وی پہ نہیں آتی، تو روزانہ کی بنیاد پہ واقعے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ ریکان کے بعد بہت بڑے بڑے وقوعات ہوئے ہیں، جس طرح پشاور پولیس لائن کا واقعہ ہوا ہے، جس طرح اور اس طرح واقعے ہوئے ہیں، سوات میں واقعہ ہوا ہے، تو بہت بڑے بڑے وقوعات ہوئے ہیں۔ اور آج بھی وہ دہشت گرد بنیر میں، سوات میں اور مختلف اضلاع میں کھلے گھوم رہے ہیں۔ ایمل صاحب یہ بتائیں، عدالت نے بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ وفاق سے رجوع کر لیں، جس طرح آڈیو لیکس پر انکوائری کمیشن جو وہ تشکیل دے دی گئی تھی، تو اگرچہ آپ حکومت کا براہ راست حصہ نہیں ہے لیکن آپ کی بات ضرور سنی جاتی ہے، تو آپ براہ راست وزیر اعظم سے اس طرح وفاقی جو حکومت ہے اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ میں نے تو آپ کو بولے کہ میں انشاءاللہ جو دستک مجھے مل سکتا ہے میں اس دروازے پہ ہر جگہ دستک کروں گا، یہ حق اپنا مانگوں گا۔ یہ بتائیں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جو تحریک انصاف کے جو اراکین اڑ رہے ہیں، کیا کسی سے رابطہ کیا ہے کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پیمانہ ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ غریب ورکرز ہزاروں کے تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوں، ان کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو، اور جنہوں نے ان ورکرز کو اس جگہ پر پہنچایا ہے وہ صرف معافی مانگے، پریس کانفرنس کرے تو ان کا سارا کالا چٹا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ پیمانہ میرے خیال میں ہم رد کرتے ہیں۔ جو سلوک ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پہ وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ خدیجہ شاہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ایک عام ورکر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اگر راستہ یہ ہے تو پھر میرے خیال میں ہزاروں ورکرز کو جو آپ نے فالتو میں جیل میں ڈالا ہے ان کو بھی چھوٹ دے دیں۔ آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر وہ ورکرز کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی سے تحریک انصاف کے جو اراکین جو ہیں ان سے رابطے ہیں جو پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کسی رابطے؟ دیکھیں ہم سیاستدان ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہمارے رابطے ہر کسی سے رہتے ہیں۔ باقی اگر جو آپ سننا چاہتے ہیں کچھ ہوا تو آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے جو ہو رہا ہے، یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ ایک اور کھلواڑ کیا جائے، مطلب جمہوری آواز کو دبایا جا رہا ہے، تو آپ جمہوریت کے علمبردار ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں نہ پی ٹی آئی کو جمہوری مانتا ہوں، نہ میں عمران کو جمہوریت والا مانتا ہوں۔ جو یہ ابھی ہو رہا ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ قبل از وقت ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے 6 جرنیل جس پروجیکٹ کو بنا کے چلے گئے ہیں، ایک جرنیل کی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ اس کو ختم کرے۔ یہ ایسے پروجیکٹس میرے خیال میں نہ ہونے چاہیے تھے، نہ ابھی ہونے چاہیے، اور نہ مزید پاکستان میں ایسے ہونے چاہیے۔ بابر صفدری صاحب آپ بتائیں کہ سر ایک سوال میں ان سے کنگ پارٹی کا آپ نے گزشتہ رات میں جو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، یہ کنگ پارٹی کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں، خیر ہے، یہ خبریں تو آپ کا کام ہے دینا۔ بابر سے برہمہ بابر صاحب بتائیں آپ کی بیسیکلی یہ ہم جس چیز کی جوڈیشل انکوائری چاہ رہے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کسی بھی کورٹ میں، یہ ہم اس کو کیس آف فرسٹ انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ فرسٹ انسٹنٹ 2017 کے ایکٹ میں پہلی دفعہ کوئی کورٹ گیا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل انکوائری ایک ایسی بات کی جو پبلک انٹرسٹ امپورٹنس رکھتی ہو، جس میں رائٹ آف لائف لوگوں کا انوالو ہو، اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس کسی بھی کورٹ میں یہ پہلا کیس ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ اگزامپل بنائیں گے، اور کورٹ نے کچھ فردر کہا ہے، ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیس آف فرسٹ انسٹنٹ ہے، اس پہ آپ کے ورڈکٹ آئیں گے تو ہی پریسیڈنٹ بنے گا، تو اس میں رائٹ آف لائف لوگوں کا انوالو ہے، تو اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تھینک یو۔ بارون کی